تمام دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ ابلیس کو جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا، بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے معافسوں کے ہوتے ہوئے۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں ہوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پر منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں ہوا کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں ہوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے مکر و فریب میں کامیاب ہو گیا اور اماں ہوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جس کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا۔ پھر ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں ہوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لے۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں سیدنا آدم علیہ السلام، اماں ہوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماں ہوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کیا تھا، اور کون سی مخلوق آباد تھی، اور دنیا کیسے وجود میں آئی، اور جنت اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی۔ دوستو، جو ممنوع پھل تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مور کی، تو وہ میرے رب کی بہت پیاری تخلیق ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان مگن ہو جاتا ہے، جس طرح اماں ہوا ابلیس کے فریب میں مگن ہو کر گندم کا پھل کھا بیٹھی تھی۔ جب آدم علیہ السلام، اماں ہوا، مور اور سانپ کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت زمین پر کیا تھا؟ اس وقت اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو، یہ معلوم ہوا کہ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ اگر بات کریں تفاسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے، جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس وجہ سے یہ زمین نے ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ پر ٹک گئی۔ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا اور بیضا، یہ سب اللہ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق فرمایا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر طرح طرح کے پھل، درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے، تب بھی یہ کائنات موجود تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا۔ ابلیس ملعون کے مکر میں آ جانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمانا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی موجود تھی جب کچھ نہ تھا، جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور دھواں ہی دھواں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، اور وہ واحد ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو، جنت کو اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی پوشیدہ ہیں اور کہاں کہاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہیں، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور بہتر حکمتوں والا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔